نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور تیزی سے گزرنے لگا. ایک عشرہ ہم گزار چکے، 10 دن سے زائد ہم گزار چکے. اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا مخصوص مقاصد کے تحت. سب سے بڑا مقصد یہ کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. ایسا ممکن ہوا یا نہیں، یہ تو اپنے دل سے پوچھنے کی بات ہے اور اپنا جائزہ خود لے کر معلوم کرنے کی بات ہے کہ واقعی ہم لوگ گناہوں سے پاک ہوئے یا نہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ آلود زندگی گزارنے کا عادی ہے. ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، دوبارہ پھر گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی عادت پھلتی پھولتی رہتی ہے. کسی بھی موقع پر وہ پھسلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا. ایک طرف شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ مجھے آپ نے راندہ درگاہ بنایا، مجھے آپ نے ملعون بنایا، میں بنی آدم کو چھوڑوں گا نہیں. ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر صورت میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. شیطان ایک اندیکھا دشمن ہے، ایسا دشمن جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اور جس دشمن کو آپ دیکھ نہیں سکتے وہ حملہ کہاں سے کر رہا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے اور اثر انداز ہوتا ہے جیسے تمہارے اندر خون دوڑتا ہے. تمہارے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان تمہارے اندر دوڑتا ہے اور تمہارے اندر اثر انداز ہوتا ہے. ایسے دشمن سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ انتہائی خطرناک صورتحال. لیکن اللہ کا فضل ہے، جس قدر خطرناک دشمن ہے اللہ نے اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی انتہائی آسان بنایا ہے. اللہ نے اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی انتہائی آسان رکھا ہے. وہ یہ کہ جب بھی غلطی ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. اللہ اس گناہ کو دھو دیتا ہے، اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے، ہماری ندامت کو دیکھتے ہوئے اس گناہ کی جگہ پر ہمارے لیے نیکی بھر دے.
یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کامل، اللہ کی رحمت بھی کامل اور اللہ کا غضب بھی کامل، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے غضب کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ کام کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی طرف آنے کا طریقہ کیا ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ نہیں سمجھا، انہوں نے دنیاوی مالکوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ کسی شخص کے یہاں آپ نوکری کرتے ہیں، اگر مالک کے مرضی کے خلاف آپ نے کوئی کام کیا، معافی مانگ لی، ایک مرتبہ معاف کر دے گا، دوبارہ غلطی کی، دوبارہ معافی مانگ لی، دوسری مرتبہ بھی معاف کر دے گا، تیسری دفعہ غلطی کی اور معافی مانگی تو دھتکار دے گا، لات مار دے گا اور اس سے کہہ دے گا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ انسان ہے، اس کے صبر کا پیمانہ اتنا ہی ہے، اس کا ظرف اتنا ہے۔ لیکن اللہ مالک الملک، شہنشاہ دو جہان، خالق کائنات، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے اوپر اس قدر مہربان ہے۔ ایک آدمی ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے، ایک آدمی پورے دن میں مکمل گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رات کے وقت پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ بندے میرے دامن کی سے وابستہ ہو جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ لو، توبہ کر لو، معاف کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ اللہ جل شانہ اپنا ہاتھ پھیلا کر رکھتا ہے رات کو، تاکہ وہ بندہ جس نے دن میں گناہ کیے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف آنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرما لے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلا کر رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس بندے نے رات بھر گناہ آلود زندگی گزاری، گناہوں کے اندر اس نے رات گزاری، اللہ دن کے وقت پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جاؤ، میں گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ اس قدر کریم ہے، مہربان ہے، بس صرف توجہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ دیا، روزے کے اندر ہم نے کھانے پینے کو تو بند کر دیا، اس کو ہم نے ناجائز سمجھ لیا، اس کو مان لیا کہ روزے میں کھانا پینا حرام ہے، ناجائز ہے، اس وجہ سے ہم مان رہے ہیں۔ کیوں ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ نے جھوٹ کو روزے میں ہو یا غیر روزے میں منع کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ نے غیبت کو ہر حالت میں حرام کیا ہوا ہے۔ جس طرح ہم کھانے سے رک رہے ہیں کہیں ہمارا روزہ ختم نہ ہو جائے، بعینی اسی طریقے سے ہمارے روزے کی روح نکل جائے گی اگر ہم روزے میں جھوٹ بولیں گے، ہم اگر روزے میں غیبت کریں گے، ہم اگر روزے کی حالت میں چغل خوری کریں گے، ہم اگر روزے کی حالت میں رشوت خوری کریں گے تو ہمارے روزے کی روح نکل جائے گی۔ ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو روزانہ بلا رہا ہے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، میری رحمت میرے غضب کے مقابلے میں آگے ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو یہ کہ میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہوں، میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہوں۔ بخشنے والے ہونے کو اور مہربان ہونے کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد بیان کیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتلا دو کہ میرا عذاب دردناک عذاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بیان کر کے اپنے بندوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو مایوسی سے بچایا ہے اور کہا ہے کہ تم جس قدر بھی گناہ کرو
جس قدر بھی گناہ کرو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ رحمت سے مایوس کافر ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو وہ مایوس نہیں ہوتا. حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من قبل المغرب لبابا مسیرۃ عرضہ 40 عاما او قال 70 سنہ. مغرب کی طرف اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے. اس دروازے کی چوڑائی ایک روایت کے مطابق 40 سال کی مسافت ہے اور ایک روایت کے مطابق 70 سال کی مسافت ہے. اللہ نے اس دروازے کو کھول رکھا ہے، چوپٹ کھول رکھا ہے توبہ کے واسطے. یہ اس دن سے کھلا ہوا ہے جس دن سے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو بنایا، اور اس دروازے کو اللہ بند نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ ایک دن سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور مغرب سے طلوع ہو کر آدھے آسمان پر پہنچ کر پھر مغرب میں غروب ہو جائے گا، اور اس روز سے پھر کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک ہے انفرادی توبہ قبول نہ ہونے کا وقت، اور وہ ہے موت کا وہ وقت جب کہ روح نکل رہی ہو، حلق تک پہنچ گئی ہو، غرغرے کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں. اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے. اور ایک اجتماعی طور پر اس روز جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس روز کے بعد سے کوئی توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے بندوں کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ جب چاہو اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. کون داخل ہوگا؟ گناہ کرنے والے. گویا کہ اللہ نے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ تم جس قدر بھی گناہ کر لو، جتنے بھی گناہ کر لو، اگر تم توحید کے پرستار ہو، ایمان تمہارے دل کے اندر ہے، تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کافر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مومن ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اور عام مسلمان کے لیے گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم. کہ اگر تم گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے. بعض روایات کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت. تو اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو اس کے بعد بھی قبول کرے گا. اس کے بعد بھی اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، یہ نہیں کہ تمہاری توبہ قبول نہیں. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت بڑا بدماش تھا، بہت بڑا بدماش. اس نے 99 قتل کیے. اللہ نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی کہ تو بڑا گناہگار ہے، توبہ کر لے. تو وہ ایک اپنے زمانے کے عالم کے پاس پہنچا اور اس کے پاس جا کر اقرار کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہوگی. وہ عالم ناسمجھ تھا، اس عالم نے کہہ دیا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تم بڑے بدبخت ہو. 99 آدمیوں کو قتل کیا، ان کی جان لی. تو اس شخص کو غصہ آیا، اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. 99 کیا، اب 100 کا عدد پورا ہو گیا. پھر ضمیر نے ملامت کی، توبہ کی طرف متوجہ ہوا،
کسی کے پاس گیا اور پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی، 100 قتل کر چکا ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری توبہ اس صورت میں قبول ہوگی جب تم ان گناہ گاروں کی بستی کو اور اس علاقے کو چھوڑ دو، وہ فلاں نیکوکاروں کی بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو تمہاری توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھے راستے میں تھا کہ ملک الموت پہنچ گیا اللہ کے حکم سے اور اس کی روح قبض کر لی۔ فوراً ہی 2 قسم کے فرشتے آئے اس کی روح کو لینے کے لیے، ایک عذاب کے فرشتے کہ یہ بڑا بدبخت ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس وجہ سے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اور ایک وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے چل پڑا ہے، لہذا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس وجہ سے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ چنانچہ دونوں میں جھگڑا ہوا، اللہ نے ایک اور فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ فیصلہ اس فرشتے نے یہ کیا کہ دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لو، یہ دیکھو کہ اس کی موت جو آئی ہے تو کس بستی کے قریب ہے، کون سی بستی کے قریب ہے، اس بستی کے مطابق دیکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا تو بستی کو ناپنے لگے۔ اللہ نے ان برے لوگوں کی بستی سے کہا کہ تم اپنا فاصلہ لمبا کر لو، اور نیک لوگوں کی بستی سے کہا کہ تم اپنا فاصلہ سمیٹ لو، اور 1 گز کے برابر، 1 بالش کے برابر وہ شخص نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کتنے بڑے گناہ گار ہوں، زندگی بھر شراب ہی پی، پانی پیتا ہی نہیں، شراب پیتا ہے، زندگی بھر بدکاری میں رہا، زندگی بھر گناہ آلود زندگی گزارتا رہا، لیکن جب اس کے دل کے اندر اگر یہ ہوک اٹھ جائے ایک مرتبہ، اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑا لے، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کے قصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حدیث میں، یہ ہم لوگوں کے ثبات قدمی کے لیے، اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے بیان فرمائے۔ یہ بھی پچھلے زمانے کے ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ بڑا مالدار آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مال دیا، زبردست قسم کا خوشحال بنایا۔ جب موت کے قریب جو ہے اس نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بتلاؤ میں تمہارا باپ تھا کیسا تھا، میں باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے کیسا رہا؟ تو سارے بچوں نے کہا کہ بہت بہترین، تم نے ہمیں باپ بن کر پرورش کی اور ہماری ہر خواہش پوری کی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹو میں نے تمہاری تو ہر خواہش پوری کی اور تمہیں سکون پہنچانے اور تمہیں خوش کرنے کے لیے ہر کام کیا، لیکن میں نے اللہ کا کوئی کام نہیں کیا، میں نے خیر کا کوئی کام نہیں کیا، اور اب موت کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ تو کوئی جائے گا نہیں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگا ہوا ہے، میں اب کیا کروں؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی، جاہلانہ بات ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا ڈالنا، اور جلا کر جب خوب اچھی طرح راکھ بن جاؤں میں تو میری راکھ کو کسی ہوادار جگہ جا کر اڑا دینا تاکہ بالکل بکھر جاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں جواب نہیں دے سکوں گا، حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، راکھ بن جائے، ہوا میں تحلیل ہو جائے، شیر کے پیٹ میں ہو
یا اژدہے کے پیٹ میں ہو، ہضم ہو کر ذرہ ذرہ ہو جائے، لیکن اللہ تو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ اس سے وہاں بھی سوال کر سکتا ہے، اللہ تو ایسا قادر ہے۔ لیکن اس آدمی نے ایک جاہلانہ حرکت کی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کام کیا۔ جب ایسا ہوا، وصیت کے مطابق ایسا کام ہو گیا اور اسے اڑا دیا گیا، تو اللہ نے اس کے سارے ذرات کو جمع کیا، اس کو شکل دی اور اس کے بعد اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جھٹ کہہ دیا اللہ صرف تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا ہے، تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ نے کہ اس کو بھی بخش دیا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، ہر قسم کی خوشحالی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہترین موسم ہے، شاندار سیزن ہے۔ میرے دوستو، ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، تیسرا عشرہ آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد جس قدر ہم یہ دن گزار رہے ہیں اسی قدر ہمارے ذہنوں میں عید کی تیاریاں چھا رہی ہیں، عید کے لیے فکر مند ہیں، بازاروں کے چکر لگانے کی فکر ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو روکنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث کام نہیں دے رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ترغیب کام نہیں دے رہی۔ پولیس کا ڈنڈا، کہ پولیس نے ڈنڈے کے زور سے، حکومت نے ڈنڈے کے زور سے دکانیں بند کروا دی، تو اب ہم جو ہے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں۔ نہیں، دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کیجئے، یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم اللہ کے لیے اس رمضان کے اندر اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے۔ تیاریاں تو ہوتی رہیں گی، زندگی بھر ہوتی رہتی ہیں۔ اچھے لوگ، ہوشیار لوگ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، رمضان میں نہیں۔ ہوشیار لوگ وہ ہیں، پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ رمضان کو برباد نہیں کرنا چاہیے، روزوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی دن آ رہا ہے، جو بھی رات آ رہی ہے، انتہائی قابل قدر ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ اس کو ضائع کریں آپ، اس طرح کا کوئی لمحہ ہے نہیں۔ قیامت کے دن افسوس ہوگا کہ میں نے کتنے لمحات ضائع کیے، کتنے اوقات میں نے ضائع کیے، کاش میں ان کو کام ملا تھا۔ اللہ نے ہمیں استغفار کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں مغفرت طلب کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں رمضان جیسا سیزن عطا فرمایا ہے۔ اگر اس سے ہم نے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا، معلوم نہیں کب ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ جل شانہ ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کے ساتھ ساتھ، تراویح اور تلاوتوں کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، اصل پیغام گناہوں سے بچنا، اور گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں خوشحال کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے تمہیں اولاد دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے نرینہ اولاد دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے جنت دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے سبیل نکالیں گے۔ یہ سب اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرنے پر، توبہ کرنے پر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم